نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت پاتے، اچھے حالات ہوتے، تو یوں تعریف کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی، کوئی کام مکمل ہوتا، تو آپ کیا فرماتے؟ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اچھا ہوتا یہ نا کہ جب ہم کچھ اچیو کرتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، لوگوں میں مبارکباد دیتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، پھر اس وقت ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ عموماً لوگ کس مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تکبر. جیسچر کیا ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا؟ فزیکل جیسچر کیا ہوتا ہے؟ کندھے اچکاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سیلف پروجیکشن. تو بندہ مومن کیا کرتا ہے جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، جب اس سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی تعریف. میری کیا تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کہ اس کے نعمت اور اس کے فضل سے سارے اچھے کام انجام پاتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا، الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی اگر مجھے کچھ کرنے کا موقع مل گیا، توفیق ہو گئی، تو یہ دراصل کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے فضل سے. بنعمتہ کا مطلب ہے اس کی بلیسنگ ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. تو مومن اپنے کاموں کا کریڈٹ خود نہیں لیتا، بلکہ فوراً اس ہستی کو دیتا ہے جس کی توفیق سے یہ کام پورا ہوتا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے فضل سے اچھے کام انجام پاتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا، کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی تکلیف ہوتی، کیونکہ دونوں ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، کبھی انسان کو خوشخبری ملتی ہے اور کبھی کوئی زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہونے لگتی ہیں جو مرضی کے خلاف ہیں، اس وقت بھی الحمد للہ علی کل حال. اس وقت بھی بندہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ، میں اب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں. علی کل حال، ہر حال میں، انکنڈیشنل. انکنڈیشنل، بھلے مجھ کو کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی کام میری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں، میں پھر بھی اس کی تعریف کرتا ہوں. الحمد للہ علی کل حال. جب ایسی حالت میں انسان اللہ کی تعریف کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کا رب اس سے کتنا راضی ہو سکتا ہے؟ بہت راضی. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے انہوں نے دیکھا. کیوں؟ تکلیف میں کیوں اللہ کی تعریف اور کیوں اللہ کا شکر، اور نقصان پر کیوں شکر؟ بعض اوقات ایک چیز ہم ناپسند کرتے ہیں اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے رکھے. وہ ایک محاورہ نا انگریزی کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے لیکن طریقہ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. تو الحمد للہ ہر حال میں. کس کی حمد؟ کون ہے وہ؟ رب العالمین. رب کون ہوتا ہے؟ مالک، خالق، مدبر. یاد رہے گا نا، خالق، مالک، مدبر. کس کا؟ میرا اور آپ کا یا کسی اور چیز کا؟ العالمین، تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا. عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی. عالمین عالم کی جمع ہے. اور عالم کس سے ہے؟ علم سے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. تو کیا کچھ نشانی ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے، علم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ خالق ہے، رب ہے، اور باقی کیا ہے؟
عالمین ہے. تو الحمدللہ تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب کے لیے یا عالمین کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ. ایسے ہی ہوتا نا، ہر چیز کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور جس نے سب کچھ دیا اس کو بھول جاتے ہیں. کیا یہی شکر ہے؟ یہی حمد ہے؟ نہیں، یہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا. تعریف کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی مختلف نشانیوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان میں غور و فکر کر سکتے ہیں نا. سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر کس کی یاد آنی چاہیے؟ رب کی یاد آنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم